الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تو چاہے قطرہ قطرہ سے سمندر کر دے تو
تو چاہے قطرہ قطرہ سے سمندر کر دے، تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، کافی دنوں سے جمعۃ المبارک کے بیان کے سلسلہ میں آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم النبیین والمرسلین، جناب فخر کائنات، سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس کے متعلق گفتگو جاری اور ساری ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی لبیب، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی مصنف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت میں بات ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے لکھاری آئے، بڑے بڑے مصنف آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے لبیب آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، محقق آئے، بڑے بڑے کتابیں لکھی گئی، انسائکلوپیڈیا لکھے گئے، لغات لکھی گئیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سارے کے سارے پیچھے رہ گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت آگے نکل گئے۔ بہرحال اس سلسلہ میں کافی دنوں سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو جاری اور ساری ہے۔ اللہ کی قدرت کا کرنا دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش مبارک سے 6 ماہ پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یتیمی کی حالت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ کچھ دن گزرے، والدہ بھی دنیا سے تشریف لے گئی، دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے رہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، دادا عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جو تھا وہ آپ کے چچا ابو طالب کے حصے میں آئی۔
ابو طالب آپ سے دل و جان سے پیار کرتا تھا، دل و جان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ فدا ہوتا تھا، لیکن اس کی اپنی قسمت بیچارہ ایمان سے محروم گیا، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے اللہ اکبر کہ ایک دفعہ ابو طالب کی خدمت کے اندر قریش مکہ، مشرکین مکہ، بڑے بڑے سردار سارے کے سارے آ کر کے حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو طالب اس اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہماری بتوں کی مخالفت چھوڑ دے، ہم نے جو الہ بنائے ہوئے ہیں، معبود بنائے ہوئے ہیں، مسجود بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم خدا مانتے ہیں، ہمارے جو خدا ہیں، اس اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ یہ ان کی مخالفت چھوڑ دے، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ تو شام کو بات میں مختصر کروں گا، شام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو ابو طالب نے یہ ساری بات جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ اے میرے بھتیجے، مجھ پہ اتنا بوجھ نہ لا دو کہ جس کو میں نہ اٹھا سکوں۔ آج سارے قریش مکہ، مشرکین مکہ میرے پاس آئے تھے، بڑے بڑے سردار، اور مجھے آ کر کے تیرے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ اے چچا، اگر یہ مکہ والے مشرکین مکہ، قریش مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کر کے رکھ دیں، پھر بھی میں اللہ کی توحید کا اعلان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی اتنی مستقل مزاجی دیکھی اور استقامت دیکھی، اللہ اکبر۔ پھر اس نے جو جملے کہے، کہنے لگا ٹھیک ہے میرے بھتیجے، جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جا جو تیری مرضی ہے کر، جیسے مرضی اللہ کی وحدانیت بیان کر۔ لیکن یہی چچا ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، نزع کا عالم طاری تھا، آخری وقت ہے، پیارے بھتیجے کو بڑا افسوس اور دکھ ہے اس بات کا کہ اس چچا نے میری اتنی اچھی طریقے سے تربیت کی، پرورش کی، دل و جان سے مجھ پہ قربان ہوتا تھا، لیکن آج یہ ایمان کی دولت سے محروم جا رہا ہے۔ موت کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چچا کے پاس تشریف لے گئے اور کہنے لگے کہ اے چچا، دیکھ تیرا آخری وقت ہے، موت کا وقت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج تیری جہنم جو ہے وہ جنت میں بدل جائے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دے، کم از کم قیامت والے دن میں اللہ کے ہاں تیری صفات کر سکوں، تیری سفارش کر سکوں۔ بڑے بڑے سردار، ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ، رؤسائے مکہ، بڑے بڑے سرداران مکہ، قریش مکہ وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ پھٹ جب انہوں نے یہ بات سنی، کہنے لگے نا ابو طالب، جاتے جاتے کہیں خاندان کی ناک نہ کٹوا جانا، ایسا نہ ہو کہ اب تو اپنے دین سے پھر جائے اور محمد کا کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کہنے لگا میرے بھتیجے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ تو واقعی اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن یہ مجھے کیا کہیں گے، بڑے بڑے یہ مجھے تانا دیں گے کہ مرتے وقت اپنا دین بدلی کر کے چلا گیا۔ قرآن مقدس کی آیت کا نزول ہوا، اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ وحی کی شکل میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ جس سے پیار کریں، جسے محبوب رکھیں، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ بولو بھائی، ہدایت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے۔
سارے اختیار کا مالک کون؟ مختار کل کون؟ اللہ اکبر۔ اے میرے پیغمبر، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت پہ لے آئیں؟ نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت کے خزانے، ہدایت کی کنجیاں، ہدایت کی چابیاں اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بہرحال وہ چچا بھی کچھ دن گزرے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ان حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی، تربیت پائی۔ آپ کی عمر مبارک 25 سال پہ پہنچی، عمر 25 سال کی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کی بڑی مالدار عورت تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کا مال تجارت کی غرض سے لے کر کے مختلف ممالک میں جایا آیا کرتے تھے۔ یہ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ چنانچہ ایک دفعہ اسی طرح مال تجارت لے کے گئے، اور جو اس کا مائی خدیجہ کا جو غلام ساتھ تھا، واپسی پہ آ کر کے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوب تعریف کی اور بتایا کہ یہ اپنی بات کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنے فعل کے اندر کتنے سچے ہیں، اور مال بیچنے اور خریدنے کے معاملے میں کتنے امانت دار ہیں، صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ بس یہ بات سامنے رکھتے ہوئی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ مائی صاحبہ کی عمر کتنی؟ 40 سال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی بولو؟ 25 سال، اور مائی بیوہ پہلے بھی ایک خامد کے نکاح میں رہ چکی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اس بات کو پسند فرمایا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح جو تھا وہ ہو گیا۔ مائی بڑی مالدار عورت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ نکاح کے بعد فوراً آتے ہی سارا اپنا مال و دولت جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دیا کہ اے میرے محبوب، آج کے بعد میں بھی آپ کی، اور میرا یہ سارا مال و دولت یہ بھی آپ کا ہے، آپ جہاں چاہیں اسے خرچ کریں، جس طرح چاہیں اسے خرچ کریں، میرا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ میرے بھی مالک ہیں اور میرے مال و دولت کے بھی مالک ہیں۔ ساڑیاں زنانیت آدیاں نہ بہور آوے لیکن خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے، سارا مال اپنے پیارے محبوب، اپنے خامد، اپنے شوہر کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیا۔ اللہ اکبر، نکاح ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عبادت کرنا بڑا محبوب تھا، بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلوت پسند آئی۔ او غار حرا، جبل نور، ایک مکہ المکرمہ کے اندر پہاڑ ہے، عمرہ پہ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، اور حاجی صاحبان بھی دیکھتے ہیں، جبل نور، اللہ اکبر، نور کا پہاڑ، اس کے اندر ایک غار حرا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اس غار کا حرا اس کا نام ہے۔ وہاں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن کا کھانا تیار کر کے اللہ کے نبی کو دے دیتی، اور اللہ کے نبی وہاں جا کر کے خلوت کے اندر اپنے اللہ کو راضی کیا کرتے، عبادت کرتے، کھانا ختم ہو جاتا پھر واپس تشریف لے آتے، پھر چلے جاتے۔ ایک دن اچانک اس طرح ہوا، آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو گئی تھی، 41ویں سال کا پہلا دن ہے، آپ کی ولادت روحانی۔ 2 ولادتوں کا میں نے شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ایک آپ کی ولادت ہوئی، جسمانی ہوئی، اور 40 سال گزرنے کے بعد آپ کی ولادت روحانی ہوئی۔
ایک دفعہ آپ کا جمال دنیا کے اندر ظاہر ہوا، 40 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دنیا میں ظاہر ہوا۔ 41واں سال کا پہلا دن، اللہ اکبر، سیدنا جبرائیل علیہ السلام، سارے نوریوں کا سردار، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر غار حرا میں حاضر ہوتے ہیں اور کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اپنی آغوش میں لیا اور دبایا اور اس کے بعد چھوڑا اور پھر کہنے لگے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے پھر وہی الفاظ دہرائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، پہلی روایت باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، پہلی وحی کس طرح آئی۔ بہرحال 3 دفعہ اسی طرح دبایا اور اتنے زور سے دبایا، انی خشیت علی نفسی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اتنا مجھے بوجھ محسوس ہوا، مجھے ڈر لگا کہ میری جان ہی نہ چلی جائے۔ 3 مرتبہ دبانے کے بعد سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مقدس کے 30واں سپارہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات اور کہنے لگے جبرائیل علیہ السلام اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مقدس لیجئے، 30واں سپارہ کھولیے، اس میں سورۃ العلق، اس کی ابتدائی آیات جو سب سے پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی، اور ترجمہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے پروردگار کا نام لے کر کے پڑھیے، اس پالنہار کا نام لے کر کے پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے لیے بولو بھائی، سب سے پہلے جو تعلیم آئی اس میں بولو کس کا تعارف کرایا گیا؟ رب کا۔ اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں میں یہ بات، اٹھا کر کے دیکھیے قرآن، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اے پیغمبر اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے آپ کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی تعلیم اس امت کے لیے جو آئی وہ بولو کس کی آئی؟ قرآن مقدس کی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ بات؟ یہ ماشاءاللہ حفاظ کرام بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے، کتنے حافظ صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے، پوچھئے سب سے۔ اللہ اکبر۔ A for apple, B for ball, D for dog۔ کتنی ABC سناؤں؟ یہ تعلیم پہلے نہیں آئی، اس کی افادیت کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن خدا را خیال کیجئے، سب سے پہلی جو تعلیم اس امت کے لیے غار حرا کے اندر پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ وحی کی صورت میں جو نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ جس کے اندر رب کا تعارف سب سے پہلے کرایا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ ہمیں بھی سب سے پہلے یہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ پڑھائیں بچوں کو سکول، یونیورسٹی، انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج کے تجربے کے مطابق میں جو بات کر رہا ہوں، ہم نے اس تعلیم کو پیچھے چھوڑا اور دوسری تعلیم کو پہلے سامنے رکھا۔
3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، او مائیں گود میں اٹھا اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہے، کوئی رو رہا ہے، کسی کو مار کے لے جا رہی ہیں، اتنا زور میں نے اپنا سارا لگایا ہوا ہے یہ اے فار ایپل سیکھنے کے لیے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچہ جب بولنا سیکھے سب سے پہلے اسے پہلا کلمہ یاد کراؤ جس کے اندر اللہ کی تعلیم ہو، اللہ کا تعارف ہو، رب کا تعارف ہو کہ مجھے بھیجنے والی کون ذات ہے۔ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے 10 مہینے میری پرورش تربیت کس ذات نے کی؟ تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے پروردگار کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اور پیدا بھی کس چیز سے کیا انسان کو؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، پانی کے گندے قطرے کی ایک بوند سے۔ آج انسان کہتا ہے نا میں ایسا میں ایسا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے انسان اپنے پیچھے غور تو کر، اپنی پیدائش پہ تو غور کر، آج تو اتنا تکبر کرتا ہے، اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، بڑے غرور مغرورانہ انداز میں باتیں کرتا ہے، کبھی اپنی پیدائش پہ بھی غور کیا ہے؟ ایک گندے پانی کا چھوٹا سا قطرہ، چھوٹی سی بوند، اللہ اکبر، کتنا بڑا پروجیکٹ انسانی جسم کے اندر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ پانی کا قطرہ، پھر خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر جسم، پھر ہڈیاں، کچھ دنوں کے بعد اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بڑے ہی اچھے اور خوبصورت انداز سے اللہ رب العزت انسان کو بناتا ہے۔ کبھی غور کیا اس بات پہ کہ میری پیدائش یا میں کس طرح وجود کے اندر آیا ہوں؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے پہلی وحی کے اندر خلق الانسان من علق، کہ پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے جو بہت ہی بڑا عزت والا، بڑی کرامت والا، بڑی عظمت اور بزرگی والا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور وہ چیزیں انسان کو سکھائی جن کا انسان کو علم بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلی وحی پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 40 سالہ عرصہ گزرنے کے بعد یہ نازل ہوئی، پسینے سے شرابور، پریشانی کا عالم، کپ کپاتے جسم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس گھر تشریف لائے۔ رفیق حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود ہے، آ کر کے فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کملی اڑا دو، میرے جسم پہ چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی محبوبہ رفیقہ حیات مائی صاحبہ کی عمر 40 سال، اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، چادر اڑائی اور پھر پوچھا اے میرے محبوب کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں، کیا ماجرا آپ کو پیش آیا، کیا واقعہ ایسا پیش آیا؟ اللہ اکبر، بات مختصر کرتا جاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا غار حرا والا واقعہ، جبرائیل علیہ السلام والی بات مائی صاحبہ کے سامنے دہرائی۔ اللہ اکبر کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ اللہ اکبر، مائی صاحبہ نے جو جملے وہاں پہ ارشاد فرمائے، ذخیرہ احادیث نے
ان کو اپنے اندر محفوظ فرمایا۔ بڑے سنہری الفاظ ہیں، بڑی عجیب الفاظ کے اندر مائی صاحبہ نے اپنے خامد کو تسلی دی۔ مائی صاحبہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کا بھی غم کھانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کے اوپر کبھی بھی کوئی مصیبت نہیں آنے دے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ بڑے سنہری الفاظ ہیں، اللہ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائی صاحبہ کہنے لگی، اپنے پیارے محبوب کے سامنے عرض کرنے لگی پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ انک لتصل الرحم، بے شک آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے۔ کیا کرنے والے بھائی؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلہ رحمی بہت بڑا عمل ہے، خدا کی قسم۔ جو آدمی دنیا کے اندر رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے، بہت لمبی عمر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سب سے پہلی صفت مائی صاحبہ نے آپ کی جو بیان کی، فرمانے لگی انک لتصل الرحم وتحمل الکل، آپ صلہ رحمی کرنے والے اور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، وتکسب المعدوم، بے کسوں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، غریبوں کو کمائی کر کے دینے والے۔ اللہ اکبر۔ بے کسوں، بے سہارا کو، جی غریب لوگوں کو، مفلس لوگوں کو کمائی کر کے دینے والے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی۔ بولو بھائی، لوگ تو کہتے ہیں یہ وہابی سلام نہیں پڑھتے، یہ دیوبندی تو سلام نہیں پڑھتے۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یتیم پیدا فرمایا، لیکن فقر کی حالت میں بھی ساری دنیا پہ بادشاہت فرمائی، اور آپ کی بادشاہت، سلطنت، مملکت انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ بولو بھائی، قانون کس کا چلے گا قیامت تک؟ محمد الرسول اللہ کا۔ شریعت کس کی چلے گی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ نبوت کس کی چلے گی قیامت تک؟ محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے والا کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے بھوکے پیاسوں کو صدائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام ہے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے ہو گیا فضل ربانی۔
بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔